علامہ محمد مزمل ادریسی official. Like and subscribe for more Islam related videos. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز پڑھنا بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا مالی عبادت ہے. خدا تعالیٰ بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کا تقاضا فرما رہا ہے اپنے بندوں سے. قرآن حکیم میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقین وہ ہیں جو اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا. ظاہر ہے کہ جو مال انسان کے پاس موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. جس طرح اس جان کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح انسان کے مال کا بھی مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. جتنا عرصے کے لیے اس دنیا میں انسان کی زندگی آئے اتنے عرصے میں ہی وہ اپنے مال کا مالک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس نے اپنے نام پر اپنے بندوں پر خرچ کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے. اگر کوئی بندہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کرے گا تو خدا تبارک و تعالیٰ نے اس مال کو بڑھا کر 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اور بلا حساب بڑھا کر دوبارہ عطا کرنے کا وعدہ بھی فرما رکھا ہے. قرآن حکیم کی آیات بینات اس پر شاہد ہیں. زکوٰۃ میں یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں نفلی عطیات دینے کی صورت میں مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے آئے ہیں خدا تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں اور اضافہ اور زیادتی فرماتا رہتا ہے. بعض اوقات تو وہ اضافہ اور زیادتی دنیا میں انسان کو مل جاتا ہے اور بعض اوقات اللہ کریم اپنے بندے کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر رکھتا ہے. اور احادیث میں یہاں تک آیا کہ بعض لوگوں کو اور پہاڑ جتنی نیکیاں عطا کی جائیں گی تو وہ بندے عرض کریں گے مولا کریم اتنی بڑی تو ہم نے نیکی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ فلاں تمہارا درہم ہے جو تم نے میری راہ میں خرچ کیا اور وہ ہمارے پاس پہنچا اور ہم اس کو بڑھاتے رہے یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ جتنا ہو گیا. تو مال خرچ کرنے سے کترانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے کہ اتنا مال ہم خرچ کریں گے اور وہ گھٹ جائے گا اور ہمارے اخراجات میں سے کمی ہو جائے گی. نہیں، بلکہ اللہ اپنے خزانوں میں سے اس میں اضافہ فرمائے گا. جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے خرچ نہیں کرتے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو اکٹھا کر کے سونے اور چاندی کو رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اور جب قیامت کے دن بندے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور انہوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی تو اللہ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا، اس مال کو آگ میں ڈال کر پگھالا جائے گا اور پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو، ان کے رخساروں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور چکھو وہ اس کا عذاب جو تم جمع کر کے رکھتے تھے. انسان یہ سمجھتا ہے
کہ میں جو مال جمع کر رہا ہوں یہ میرا اپنا ہے، لیکن حقیقتاً وہ مال اس کے وارثوں کا ہے، اس کا اپنا نہیں۔ محبوب کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون کون اپنے مال سے بڑھ کر اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی اپنے وارث کے مال سے اپنے مال سے زیادہ بڑھ کر محبت کرے۔ حضور نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھایا اور اس کو ہضم کر لیا، پہنا اور پرانا کر لیا، اور جو آگے بھیجا اور اپنے لیے جمع کر لیا، تو وہ مال انسان کا اپنا ہے جو اس نے زکوٰۃ، فطرے اور نفلی عطیات کی صورت میں آگے بھیجا ہے، یہ اس کا اپنا ہے۔ اور جو اس نے اپنے لیے یہاں پر جمع کیا ہے اور اپنے وہم اور گمان میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، حقیقتاً وہ اس کا مال نہیں، اور اس مال کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ مال زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ کا حق سمجھتے ہوئے جس انداز میں خدا تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جن لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا، اسی انداز میں ان لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ چند ایک مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے ضروری ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ کہ زکوٰۃ کی صورت میں فرض ہوتی ہے۔ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اتنی مقدار کے اندر مال تجارت یا اضافی مال اس کے پاس موجود ہے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اور پھر اس مال کے اوپر سال گزر جانا بھی ضروری ہے۔ جب اتنا مال ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور کوئی مال نہیں آئے، وہ 1 تولہ ہے، وہ 2 تولے آئے، 4 تولے، 5، 6 تولے آئے، اور کوئی نہ روپیہ پیسہ موجود ہے، نہ اضافی مال موجود ہے، نہ ہی مال تجارت موجود ہے، نہ ہی اس کا انویسٹ شدہ مال موجود ہے، تو ان صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ چاندی بھی موجود ہے، یا 1 تولے سے کم سونا ہے اور چاندی بھی آئے، سونا چاندی کے علاوہ کچھ نہ کچھ مال بھی آئے، تو اس صورت میں ٹوٹل ملا کر 52.5 تولے چاندی کی موجودہ قیمت کے برابر وہ مال بنتا ہے، تو اس صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے اور وہ 52.5 تولے چاندی ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر اس سے کم ہے اور مال اور سونا اس کے پاس موجود نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں۔ یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کئی افراد ہوتے ہیں اور ہر ایک کے پاس الگ الگ سونا اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، اور ہر ایک اپنا کاروبار کرتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ گھر کے سربراہ ہی وہ ساروں کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے۔ جو چیز جس کی ملکیت میں آئے وہی زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ باپ کے پاس الگ سونا اور مال تجارت موجود، بیٹے کے پاس الگ سونا اور مال تجارت موجود، بیوی کے پاس الگ سونا موجود ہے، یا اور کچھ نہ کچھ جمع پونجی 2، 4، 5، 10 ہزار روپے اس کے پاس موجود ہیں، اس سونے کے ساتھ مل کر وہ نصاب سے زائد رقم بنتی ہے یا نصاب تک پہنچتی ہے، تو ان سب صورتوں کے اندر ان تمام افراد پر الگ الگ زکوٰۃ کو ادا کرنا لازم ہوگا۔ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں سونا دیتے ہیں اور ان کی ملکیت کر دیتے ہیں، اب وہ آگے اس کی شادی ہو جاتی ہے یا شادی نہیں ہوتی، شادی نہ ہونے کی صورت میں بھی وہ اس بچی کی ملکیت ہوتا ہے اور شادی ہونے کے بعد بھی اس بچی کی ملکیت ہوتا ہے، اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے۔ اگر وہ سونا یا چاندی یا اس کے علاوہ مال نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کو ادا کرنا واجب ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس سونا تو موجود ہے لیکن اس کو ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں آئے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان کے مالوں میں سے صدقات لیں اور ان کو پاک کریں۔
تو اس آیت کریمہ کا مقصود یہ نظر آتا ہے کہ زکوٰۃ اس مال میں سے ادا کرنا فرض ہے. یہ ہم اپنی سہولت کے لیے پیسے کے ذریعے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں تاکہ اپنے سونے اور چاندی کو باقی رکھ سکے، ورنہ جو کچھ جمع پونجی ہے اسی جمع پونجی میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. اگر اس کے پاس مال نہیں ہے اور کوئی زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے، تو اسی سونے اور چاندی میں سے اتنی مقدار کو بیچ کر، اگر اس کو نہ بھی بیچیں اور اس میں سے اتنی مقدار نکال کر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. بعض لوگ کرائے کے مکان، گودام، فیکٹریاں وغیرہ رکھتے ہیں اور اس کی آمدن سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے. تو کرائے کے مکانوں، گوداموں اور مکانوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ان کی جو آمدن ہے وہ مال نصاب کے اندر کو شامل ہے. اگر ان کی آمدن آج جو تاریخ ہے، اس تاریخ کو اس کی آمدن اتنی جمع ہو چکی ہے، مال، گودام، دکان کی آمدن اور مکان کے کرائے کی آمدن، کہ وہ نصاب تک پہنچتی ہے 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو، تو اگلے سال اس تاریخ تک بھی وہی مال اس کے پاس موجود ہے، لیکن درمیان میں کمی پیشی ہوتی رہی اور سال کی ابتدا میں بھی ان کرائے میں سے اتنا مال موجود تھا جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی تھی، اور سال کے اختتام پر بھی اتنا مال موجود ہے، تو ایسے بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اور جو 52.5 تولے چاندی سے زائد مال ہے اور وہ درمیانے سال میں اس کے ساتھ ملتا رہا، کبھی 1000 ملا، کبھی 10,000، کبھی 50,000، تو یہ سارا اس کے ساتھ جمع ہوتا رہا، اور آج وہ بہت بڑی، یعنی سال کے اختتام پر وہ بہت بڑی اماؤنٹ اور رقم بن گئی، تو ساری رقم کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. بعض اوقات کاروبار کے لیے، پیسے کو بچانے کے لیے لوگ سونا چاندی اور پلاٹ خرید کر رکھتے ہیں. ویسے تو پیسے کی قدر قیمت گرتی رہتی ہے، بھئی اس لیے پلاٹ خرید کر رکھ لو تاکہ پیسے کی جو کمی پیشی ہے وہ بھی پوری ہو اور منافع بھی ہو، اور پھر منافع پر وہ پلاٹوں کو اور اسی طرح بنے ہوئے مکانوں کو اور دکانوں کو خریدتے اور بیچتے رہتے ہیں. تو انویسٹمنٹ کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے یا مال کی حفاظت کے لیے جو پلاٹ اور مکان بنا کر رکھے جاتے ہیں، ان سب کے مال نصاب پر سال گزرنے کے بعد موجودہ مالیت پر پورے سال کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. ہر سال اس کی قیمت لگوائی جائے گی اور قیمت لگوانے کے بعد اس کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اگر کسی کے پاس سونا ہے، بعض اوقات یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے پہننے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے گھر میں استعمال کے لیے، تو عورت کو سر سے لے کر پاؤں تک کسی نے سونا پہنایا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس پورے سونے کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی. اگر وہ فقط سونا ہے اور 7.5 تولے سونے سے کم ہے اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر فقط سونا ہے اور 7.5 تولے سونے سے زیادہ ہے تو وہ چاہے استعمال کے لیے ہے یا جمع کرنے کے لیے ہے، دونوں صورتوں میں اس پر زکوٰۃ لازم ہے.